الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد، أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن السعيد حق السعيد وكل السعيد من أحب علي بن أبي طالب، وإن الشقي حق الشقي وكل الشقي من أبغض علي بن أبي طالب. صلوات. نعرہ تکبیر. آباد و شاد رہو. ہر بندہ اس عبادت میں میرا ساتھ دے. نعرہ تکبیر. رب کریم آپ کی مشکلات آسان فرمائے. نعرہ رسالت. خداوند متعالی آپ کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند. اللہم صل علی. پیغمبر خاتم کا بڑا مشہور و معروف فرمان: آپ اور ہم فیصلے کرتے ہیں یہ بندہ خوش بخت ہے، یہ بدبخت ہے۔ آپ کی نظر میں سطحی طور پہ خوش بخت کسے کہا جاتا ہے؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، بولیے گا، میں مجمع النال لے کے چلنے کی کوشش کرتا۔ خوش بخت ہر بندے کی نظر میں اس کا اپنا ایک معیار ہے۔ ٹھیک ٹھاک دولت ہے جی، بینک بیلنس ہے، خوش بخت ہے۔ جائیدادیں ہیں، مربے ہیں، زمینیں ہیں، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، خوش بخت ہے۔ اسی کو سمجھتے ہیں۔ اولاد نیک اللہ نے دے دی، بیوی اللہ نے نیک دے دی، خوش بخت سمجھا جاتا ہے نا اسے؟ یہ آپ کا اور میرا نقطہ نظر ہے۔ پیغمبر خاتم ارشاد فرماتے ہیں: آگاہ ہو جاؤ، خوش بخت اور صحیح خوش بخت اور مکمل خوش بخت وہ بندہ ہے من احب علی ابن ابی طالب، جس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت ہو۔ وہ بندہ خوش بخت ہے جسے علی کی محبت کی دولت ملی ہے۔ اور تصویر کا دوسرا رخ: وَإِنَّ الشَّقِيَّ حق الشقی کل الشقی من ابغض علی ابن ابی طالب۔ بدبخت اور پکا بدبخت اور سرٹیفائیڈ بدبخت وہ بندہ ہے جو محبت علی سے محروم ہے، بغض علی دل میں رکھتا ہے۔ کون ہے علی ابن ابی طالب؟ ہم نے مولا علی ابن ابی طالب کا صحیح تعارف کروایا ہی نہیں۔ ہم نے چند جنگوں تک مولا علی ابن ابی طالب کو محدود کر دیا۔ خیبر بھی علی نے فتح کی، خندق بھی علی نے فتح کی۔ خلاصۃ الکلام، کوئی جنگ اس وقت تک فتح ہوئی نہیں ہے جب تک ابو طالب کا بیٹا نہیں آیا۔
مولا علی ابن ابی طالب کو ہم نے ایک جنگجو، ایک شجاع اور بہادر، بس صرف یہی صفت ہے مولا علی ابن ابی طالب میں کہ مولا علی بڑے بہادر تھے، بہت بڑے جنگ تھے، ہر جنگجو تھے، ہر جنگ کے فاتح تھے، اور کتنی صفات حسنہ ہیں۔ جارج جرداق کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جارج جرداق عیسائی رائٹر ہے، اندلس کا رہنے والا۔ آج آپ کے کتب خانوں میں کتاب موجود ہے ندائے عدالت انسانی کے نام سے، اور یہ ندائے عدالت انسانی ایک جلد میں نہیں ہے، پوری 6 جلدوں میں اس عیسائی رائٹر نے وہ کتاب لکھی ہے۔ عیسائی کتاب لکھ رہا ہے مسلمانوں کے ہیرو علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ کسی نے اس سے پوچھا، جار تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو عیسائی ہے، تجھے چاہیے تھا تو جناب مریم بنت عمران کے بارے میں کوئی کتاب لکھتا، تجھے چاہیے تھا تو عیسیٰ جو اللہ کے نبی ہیں ان کے بارے میں کوئی کتاب لکھتا۔ تو نے کتاب لکھی بھی تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ میں تو عالم اسلام کا مشترکہ سرمایہ کہا کرتا ہوں مولا علی ابن ابی طالب کو، صرف شیعہ کی ٹھیکیداری علی پہ نہیں ہے، عالم اسلام کا مشترکہ سرمایہ ہے میرا مولا علی۔ سامنے دی گل ہے، گویڑ دی گل ہے میرے محترم، تساں علی نو کیڑا خلیفہ منیا؟ پہلا نا، اہل سنت بھائی چوتھا خلیفہ مانتے وہ بھی علی کو ہیں، مانتے ہم بھی علی کو ہیں، ہم پہلا مانتے ہیں وہ چوتھا مانتے ہیں۔ لطف نہیں آیا تو جملہ بدل دیتا ہوں، ہم آل محمد کے غلاموں کا دین شروع ہوتا ہے علی پہ، ان کا دین ختم ہوتا ہے علی پہ۔ علی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے۔ تو اسے اس کے عیسائیوں نے کہا دماغ ٹھیک ہے آپ کا، آپ اگر کتاب لکھتے مریم بنت عمران کے بارے میں لکھتے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں لکھتے، آپ نے قلم اٹھایا بھی تو علی کے بارے میں۔ جارج نے جو جواب دیا، اگر اس کی کتاب دوسرا ایڈیشن ملے اس میں خود اس نے لکھا، وہ کہتا ہے اللہ کرے میرا یہ جملہ پہنچ جائے، جن جن تک پہنچ جائے گا میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میری ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ جارج سے جب یہ پوچھا گیا، اس نے کہا آپ کو پتا ہے نا میں ہوں فضیلتوں کا قیدی، میں ہوں فضیلت کا محتاج، میں ہوں فضیلت کا جستجو کرنے والا۔ میں چاہتا تھا کوئی ایسی کتاب لکھو جس میں ساری فضیلتیں آ کے اکٹھی ہو جائے، ساری فضیلتیں جمع ہو جائے۔ وہ کہتا ہے میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، آدم سے لے کر پیغمبر خاتم تک، پیغمبر خاتم کے علاوہ اور کوئی بندہ مجھے ملا ہی نہیں ہے جس میں ساری فضیلتیں اکٹھی ہو، وہ ہے صرف علی۔ جزاک کون؟ یا رسول اللہ، ایک گلاس پانی رکھے تھے، ایک صلوات پڑھ دو بابا سے۔ کلا میدان میں بانیاں دتا اسے واسطے ہے تے میں نے کھلی چھٹی دیتی نے، انہاں آکھے جتنی دیر دل چاہتا نہیں پڑھو۔ ہوں تھوڑا کیا دل چاہتا؟ جزاک اللہ جی، بس اللہم صلی علی۔ میرے محترم علی کی معرفت ضروری ہے، معرفت کے بغیر، بڑی معذرت کے ساتھ میں نے بہار الانوار میں یہ واقعہ پڑھا ہے، اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے کہ شاید وہ چمڑے کے اوپر یہ لکھا ہوا جملہ تالقان کے عجائب گھر میں بھی شاید وہ کہتے ہیں آج بھی موجود ہو۔ میرے 8ویں مولا جب نیشہ پور تشریف لے آئے تو کسی سنی سمجھ لیں جو آل محمد کا ماننے والا نہیں تھا، جو مولا کے ساتھ ساتھ آیا تھا،
طوس تک. اس نے جب مولا کو وہاں پہنچا دیا رخصت ہونے کے لیے، اس نے آخر میں یہ جملہ پوچھا، فرزند رسول یہ تو بتا دیجئے آپ کی محبت اور اطاعت کرنے والے تو بہت کم ہیں، لیکن مولا بہت سارے میں نے ایسے دیکھے جن کے دلوں میں محبت آپ کی بڑی ہے، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. مولا خالی خولی محبت بھی کام دے گی یا نہیں؟ اس جملے میں توجہ فرمائیے گا. خالی خولی محبت، ان کو بھی حوصلہ دینا چاہتا ہوں جو صرف علی علی کرتے ہیں. میرے محترم، اس وقت آٹھویں مولا نے یہ جملہ اس کو چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر اپنے قلم سے لکھ کر دیا. ہمارا چاہنے والا اگر صرف اس کے دل میں ہماری محبت ہے، وہ بھی اسے کام دے گی. یعنی آل محمد کی خالی محبت بھی. میرے محترم، مولا علی ابن ابی طالب کی اگر معرفت ہو، اچھا یہ ایمان، آپ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں نا، سب کا ایمان ایک جیسا ہے؟ نہیں نا، ایمان کے درجے ہیں. سلیمان جو فارس سے اٹھ کے آیا، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہوا. اللہ کے نبی نے سند دے دی، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. فارس کا مجوسی خاندان کا تھا، آتش پرست تھے اس کے آباء و اجداد، لیکن آیا در علی ابن ابی طالب پہ علی کی معرفت حاصل کی، اور ایسی معرفت حاصل کی کہ پھر اہل بیت میں شامل ہو گیا. میں نے کل عرض کے معیار دیا تھا کہ جناب پرسوں کہ اہل بیت کے اندر کون ہے کون نہیں ہے، اس کا میں نے معیار پرسوں بتا دیا تھا. وہ پرسوں کی بات پرسوں رہ گئی. علی ابن ابی طالب کے محب صرف نہ رہو، صرف علی ابن ابی طالب کے محب نہ رہو، بلکہ شیعہ بنو. میں پھر جملہ دوہرا دیتا ہوں، تھوڑا سا ثقیل ہو گیا ہے جملہ. صرف علی کے محب نہ بنو، صرف محب بھی رہے تو محبت فائدہ دے گی. میں حدیث سنا چکا ہوں. لیکن میرے محترم، اگر واقعا علی کے چاہنے والے بننا چاہتے ہو تو علی کے شیعہ بنو. شیعہ کون ہوندا جی؟ شیعہ دا عام طور تے تسی ترجمہ سنے ہوگا گروہ. اور پہلے تاریخ میں مولا کے دور میں 2 طرح کے شیعہ تھے، شیعیان علی، شیعیان معاویہ. کیا مطلب؟ یعنی معاویہ کا گروہ، معاویہ کے پیروکار، شیعیان علی یعنی علی کے پیروکار. میرے محترم، جب علی کے پیروکار بنو گے تو پھر آپ سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوگا، آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا، آپ سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہوگا. اسود انسی کا واقعہ سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ میرا دل ہے بھائی میں ایک قصیدہ بھی سنا ہوا. عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں جی امام اعلی مولوی آ گیا تھے ہوں سویسی مجمع ہو. میں سوانا کوئی نہیں. اسود انسی کون ہے؟ مولا کا شیعہ ہے، صرف محب نہیں ہے. جب بندہ علی کا شیعہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی جرم ہو بھی جائے اسے تب تک قرار آتا نہیں ہے جب تک وہ اس جرم کی سزا پا نہ لے. اسود انسی مولا کا کوفہ کی مسجد میں دربار لگا ہوا ہے. اسود انسی آ کے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. وعلیکم السلام، کیسے آئے ہو؟ مولا میں حاضر اس لیے ہوا ہوں، میں چوری کر بیٹھا ہوں، دل یہ چاہتا ہے مجھے چوری کی سزا دی جائے. چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا. مولا حد جاری فرمائیے. مولا نے فرمایا بندہ خدا تو جو کہہ رہا ہے میں نے چوری کی ہے، شاید مجبوری ہوگی، فاقہ ہوگا، بھوک ہوگی، گھر میں بچوں کو بلکتے دیکھا ہوگا، آپ نے چوری کر لی ہوگی. نہیں مولا، گھر میں بھی الحمدللہ کوئی فاقہ نہیں تھا، بچے رجے پوجے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے نہیں میں نے چوری کی. مولا نے فرمایا اچھا تو نے چوری کی ہوگی کسی اور مجبوری کی وجہ سے. نہیں مولا، اور بھی کوئی مجبوری نہیں تھی، میں نے چوری کی. اب یہ بار بار مولا
اس کی بات کو رد کر رہے ہیں، اس سے اقرار لینا چاہتے ہیں تاکہ حد ثابت ہو جائے۔ جب 2-3 مرتبہ اس سے اقرار لے چکے مختلف بہانوں سے، کمبر سے کہا کمبر تلوار لاؤ، تلوار لے، علی نے اپنے دست مبارک سے چور کا ہاتھ کاٹا۔ جانتے ہو نا چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جاتا ہے؟ انگلیاں۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا یہاں سے نہیں ہے، یہاں سے نہیں ہے، اگرچہ یہ سارا عربی میں اسے لفظ ید کہا جاتا ہے۔ چور کی انگلیاں صرف کاٹنی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہتھیلی ہے، اور خالق فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کیونکہ یہ سجدے میں زمین میں لگنی ہے۔ رسول نے فرمایا اس ہتھیلی پر اللہ کا حق ہے کہ حد میں بھی نہیں کاٹی جا سکتی، لہذا مولا نے انگلیاں کاٹ دی۔ اب اس نے کٹی ہوئی انگلیاں ہتھیلی پہ رکھی، مسجد کوفہ سے باہر نکلا، ساتھ ہی بازار کے چوک میں پہنچا۔ لوگوں نے پوچھا اسود یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا لوگوں سن لو، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کا لقب ہے ساقی کوثر، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے انا دار الحکمت وعلی بابها، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، ارے میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، ارے میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کی آیت، جس کی شان میں اللہ نے قرآن کی 400 سے زیادہ آیتیں بھیجی ہیں، جس کے فضائل نبی نے بتائے، جس کے فضائل اللہ نے بتائے، وہ فضائل پڑھ رہا ہے۔ ایک مشہور منافق ابن قوا، تاریخ میں اس کا نام ہے ابن قوا، میں سڑ کے اسے کہتا ہوں ابن قوا۔ وہ آیا، اس نے دیکھا یہ ماجرا ہوا ہے، علی نے اپنے چاہنے والے کی انگلیاں کاٹ دی ہیں۔ وہ آیا ادھر کنے لگیا، اس نے کہا کمال ہے، علی نے، آپ اس کے شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، علی نے آپ کی انگلیاں کاٹ دی، بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ یہ ہوتے نا عام طور پہ بھڑکاون واسطے، لیکن خدا شاہد ہے وہ سچا چاہنے والا تھا علی کا۔ ابن قوا کو ایک طرف کر کے کہا ارے تو نہیں جانتا علی نے تو مجھ پر احسان کیا ہے، ارے دنیا میں میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے آخرت کی سزا سے بچا لیا ہے نا علی کے چاہنے والا، علی نے سزا دی اور وہ علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ جاگنا جاگنا، جو جملوں کی قیمت جاننے والے لوگ تشریف فرما ہے۔ کسی نے آ کے کہا یا علی، وہ بندہ جس کی آپ نے انگلیاں کاٹی تھی، بجائے غمگین ہونے کے، بجائے غم زدہ ہونے کے، یا علی وہ تو بازار میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا۔ یہاں تک سن لیا؟ اچھا اسود کون تھا؟ اسود انسی اس کا پورا نام ہے، اسود انسی، رنگ کا کالا تھا، حبشی تھا، مولا علی سے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، مولا علی سے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بس مولا کا صحابی ہے، مولا کا شیعہ ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، مولا کا ماننے والا ہے۔ جب کسی نے آ کے بتایا نا یا علی جس کی آپ نے انگلیاں کاٹی ہیں وہ تو بھرے بازار میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، میرے مولا نے امام حسن علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا یا بنی الحسن، اللہ کرے میرا جملہ پہنچ جائے، یا بنی الحسن، اے میرے پیارے بیٹے حسن، جا بازار میں ادرک امہ کا، اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ کے میرے سامنے لے آؤ۔ میں نے اس لیے وضاحت کی تھی رشتہ دار کوئی نہیں ہے، صرف صحابی ہے، لیکن یہ وہ کریم ہستیاں ہیں جو ان کا واقعی شیعہ بن جاتا ہے پھر یہ رشتوں میں لے لیتے ہیں۔ چچا نہیں تھا حسن کا، کہا جا اپنے چچا کو لے کر آ۔ اسود انسی آیا، میرے مولا نے کہا اسود
میں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے، تجھے تو ملال ہونا چاہیے تھا، تو میرے قصیدے پڑھ رہا ہے وہ بھی بھرے بازار میں۔ مولا میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دنیا کی سزا دے کر آخرت کی سزا سے بچا لیا ہے۔ میرے مولا نے کہا اسود انسی وہ کٹی ہوئی انگلیاں کہاں ہیں؟ لا مجھے دے۔ میرے مولا نے وہ انگلیاں لی، ہاتھ کے ساتھ جوڑی، اوپر اپنی ابا کا دامن رکھا اور زبان ہی زبان میں منہ کے اندر ہی کچھ پڑھا۔ جب ابا کا دامن ہٹایا، انگلیاں ایسے جڑی ہوئی تھی جیسے کبھی کٹی ہی نہ ہو۔ تھانوں کو سمجھ آئیے اس واقعے دی؟ کچھ بندے پریشان تھا بیٹھے حسین نے جی ماشاءاللہ مولا نے پہلے سزا دیتی تے پھر انگلیاں جوڑ دیتیاں۔ کسی نے وہاں پوچھ لیا یا علی یہ کیا ہوا؟ مولا کی محفل میں بھی کچھ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، جیسے پیغمبر کی محفل میں سب ٹھیک نہیں تھا، ایسے مولا کی محفل میں بھی سب ٹھیک نہیں تھا۔ یا علی یہ کیا کیا؟ اگر حد جاری کی تھی، اللہ کا حکم پورا کیا تھا، تو پھر دوبارہ یہ جوڑ کیوں دی؟ میرے مولا نے مسکرا کے آرام سے ایک جملہ کہا، میں بھی آرام سے کہہ دوں۔ آرام سے میرے مولا نے ایک جملہ کہا، او بندے خدا، وہ حکم خدا تھا، یہ محبت علی ہے۔ وہ میں نے حکم خدا پورا کیا، یہ محبت کا تقاضا تھا۔ خدا شاہد ہے جو ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے پھر اس کی نظر میں نہ اپنی کوئی قیمت رہ جاتی ہے، نہ اولاد کی کوئی قیمت رہ جاتی ہے، نہ مال کی کوئی قیمت رہ جاتی ہے۔ حجر بن عدی کا واقعہ سنا ہوا ہے، حاکم شام کے سامنے جب پیش کیا گیا، آرڈر یہ ہوا حجر بن عدی، اس کے بیٹے اور اس کے ساتھ جتنے ہیں ان سب کے سر قلم کر دو۔ میں کہتا ہوں حاکم شام کا صرف یہ یزید کو اپنے بعد جانشین بنانا اور حجر بن عدی کا قتل کرنا ہی کافی تھا اس کے برباد ہونے کے۔ حجر بن عدی کیسا چاہنے والا تھا مولا کا؟ جب جلاد کو حکم دیا نا ان کے سر کاٹ دو، تو حجر بن عدی کہتا ہے ایسا کرو میری دو خواہشیں ہیں، پہلے وہ پوری کر دو۔ کہا کون سی دو خواہشیں؟ کہا سب سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ کہتے کوئی بات نہیں، یہ تو ہر علی والے کی روش یہی رہی ہے کہ وہ نماز کی اجازت ضرور لیتے ہیں۔ اچھا یہ پہلی اجازت، اور دوسری میری خواہش یہ ہے، آخری خواہش سمجھیے، دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے پہلے قتل کرنا۔ ٹھیک ہے جی، دونوں خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ نماز پڑھی حجر بن عدی نے، پہلے مثلاً اگر 10 منٹ لگاتے تھے نا 2 رکعت نماز میں، آج 5 منٹ میں پڑھ۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، جو جلاد تھے حاکم شام کے پالتو تھے، ان میں سے کسی نے پوچھا حجر آج اتنے جلدی نماز پڑھ لی؟ آپ تو بڑے آرام سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حاکم شام کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں صرف اس لیے جلدی نماز پڑھی ہے کہ کہیں وہ یہ نہ سوچنے لگ جائے علی والا اپنی موت کو ٹال رہا ہے۔ اچھا یہ تو اس لیے، یہ کیوں چاہتے ہو کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے؟ کون یہ چاہتا ہے میرے نوجوان بیٹے کو میرے سامنے ذبح کیا جائے، اس کا سر قلم کیا جائے؟ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کی آخرت بچانا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے میں مار دیا جاؤں، میرے ساتھ والے مار دیے جائیں، اس کی وجہ سے میرے بیٹے کا ایمان متزلزل ہو جائے اور ہمارے بعد وہ علی پر تبرہ کر کے اپنی جان نہ بچا لے، علی سے برات کا اظہار کر کے اپنی جان نہ بچا لے۔ میں چاہتا یہ ہوں میرا بیٹا میرے سامنے ذبح کیا جائے، سامنے اس کا سر قلم کیا جائے، تاکہ میرے بیٹے کی آخرت بچ جائے۔ ایسے علی والے ایسے علی والے کہاں ملیں گے تاریخ میں؟ میسا میں تمار ظالم حجاج کے سامنے پیش ہوا،
بڑے علی کے فضائل بیان کرتے ہو، جی میری ڈیوٹی ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا یہ بتا، تیرے مولا نے تیرے موت کے بارے میں کیا پیشین گوئی کی تھی؟ جی میرے مولا نے یہی فرمایا تھا کہ آپ کو پھانسی دینے سے پہلے آپ کی زبان کاٹ دی جائے۔ تو یہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ آج میں آپ کے مولا کی بات کو جھوٹا ثابت کروں گا، آپ کی زبان نہیں کاٹتا۔ وہ کھجور جس کے درخت کو خود جناب میسا میں تمار آ کے پانی دیا کرتے تھے، اسی کھجور کا تنا کاٹا، اسی تنے کے اوپر سولی پر جناب میسا میں تمار کو لٹکا دیا گیا، لوگ تماشا دیکھنے اکٹھے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایسا کوئی بھی واقعہ ہو، لوگ تماش بین تو اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں۔ میسا میں تمار نے جب یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ لوگ بھی ہیں، تو سوچنے لگا اس سے اچھا ممبر فضائل علی کے لیے کوئی اور مل نہیں سکتا۔ اس نے وہیں پر لوگوں کو خطاب کر کے کہا، اے لوگوں سنو میرے مولا علی کے کیا کیا فضائل ہیں۔ قرآن نے میرے مولا کے بارے میں کیا کہا، میرے نبی نے میرے مولا کے بارے میں کیا کہا۔ اللہ جانتا ہے فضائل کے دریا بہا دیے۔ جب یہ خبر پہنچی نا محل کے اندر، دوڑا کوئی بندہ ہے، حجاج ارے تم نے میسم کی جو زبان نہیں کاٹی، اسی زبان سے علی کی تبلیغ کر رہا ہے۔ میسم میں تمار علی کے فضائل سنا رہا ہے۔ اس نے فوراً جلاد کو کہا، جا پہلے جا کے میسم کی زبان کاٹ۔ جب وہ خنجر لے کر آیا، اس نے کہا روک، زبان میری بعد میں کاٹنا، پہلے حجاج کو بولا۔ حجاج کو جب سامنے دیکھا تو کہا، مسکرا کے کہا، اے حجاج تو یہ کہتا تھا میں تیرے مولا کی بات پوری نہیں کروں گا، دیکھ خود میرے مولا کی بات پوری کر رہا ہے یا نہیں۔ ایسے ایسے علی والے تھے، اور خدا شاہد ہے یہ محبت علی انسان کو شجاعت بخشتی ہے، یہ علی کی محبت کی دین ہے۔ میں نے ایک نہیں کئی دفعہ، میں صرف مولوی نہیں ہوں، میں ماتمی ازادار بھی ہوں، بھکر میں کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا، گن شن تو میرے پاس نہیں تھی، میں جلوس میں کوئی ایسی بدمزگی، میں آگے بڑھ کے پتھر مارنے والوں میں سے تھا، ایک کچھ میں کر سکتا ہوں۔ میرے سامنے میں نے دیکھا گولیاں لگی، ان شہیدوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے۔ خدا شاہد ہے یہ محبت علی کی طاقت ہے۔ علی والا جب جلوس اعلیٰ میں ہوتا ہے اور اچانک ناخوشگوار واقعہ ہو، اسے نہ اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہوتی ہے، نہ گھر کی پرواہ۔ یہ محبت علی انسان کو شجاع بنا دیتی ہے۔ متوکل جیسے بنو امیہ کا بدترین انسان یزید بن معاویہ تھا، ویسے ہی بنو عباس میں متوکل عباسی، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ میرے محترم وہ ایسا خبیث بد نسلہ تھا کہ وہ اپنے تخت پہ بیٹھ کر نعوذ باللہ مولا علی ابن ابی طالب کے بارے میں نازیبا جملے بولتا، نقالی کرتا تھا مولا علی ابن ابی طالب کی اپنے منبر میں بیٹھ کے، خدا اسے جہنم میں اور عذاب عطا کرے۔ اس نے اپنے دو بیٹوں کے لیے، اس کے دو بیٹے تھے، ٹیچر ٹیوٹر، بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیوٹر رکھا جس کا نام تھا ابن سکیت۔ اور ابن سکیت بھی بڑی معذرت کے ساتھ میں بتاتا جاؤں، اے اہل سنت میرے بھائیوں، ہم سارے علی والے ہیں، ابن سکیت بھی کوئی شیعان علی ابن ابی طالب میں نہیں تھا، پر علی کو سمجھتا تھا، علی کو جانتا تھا۔ ابن سکیت نے متوکل کے دونوں بچوں کو پڑھایا، کچھ عرصے بعد امتحان لیا گیا دربار کے اندر، اچھے نمبر لیے ہوئے، یوں کہہ لیں فرسٹ ڈویژن پاس ہوئے، متوکل خوش ہوا۔ اسی خوشی میں کہتے ہیں ابن سکیت مانگ، کیا انعام مانگتا ہے؟ جو انعام مانگو گے دوں گا، لیکن اس سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کس سوال کا جواب چاہیے؟ کہا اچھا یہ بتا، میرے یہ دو بیٹے یہ افضل ہیں، یہ علی کے دو بیٹے حسن و حسین افضل ہیں؟
اللہ اکبر، خدا شاہد ہے۔ اے میرے محترم مجمع علی کے ماننے والے شیعو، تمہیں پرسکون ماحول مل گیا ہے، بہت آسان ہے یہاں علی علی کرنا، یہاں علی کے نام پہ نعرے بھی ہم لگاتے ہیں، اٹھ اٹھ کے داد بھی دیتے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ یہ تو مرد ہے نا ابن سکین۔ اور جو اصطلاحات کو سمجھنے والے ہیں، صرف، نحو، عربی ادبیات میں سیب وہ کے پائے کا عالم تھا ابن سکین۔ یہ تو مرد تھا۔ یہ جناب حلیمہ سعدیہ کی پوتی یا نواسی، وہ بھی حجاج کا دور ہی ہے، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ۔ اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ میں پہلے بھی چنیوٹ کے ممبر سے یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں۔ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، میں اس بات کو اس طرح بیان کیا کرتا ہوں، اس زمانے موبائل بھی نہیں ہوتے تھے، فیس بک بھی نہیں ہوتے، یہ دوسری مصروفیات نہیں ہوتی تھی، گھر کے چار کام، برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، گھر کے سامان کی سیٹنگ صفائیاں کر کے خاتون سارا دن فارغ۔ لیکن یہ علی کی نوکرانی، علی کی چاہنے والی، یہ جو فارغ رہتی تھی نا، اس نے اس فراغت کو مصروف کیسے کیا؟ بتا دوں کیسے کیا؟ وہ یہ کیا کرتی تھی، کاغذ کی چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنا کے ایک ایک پرچی کے اوپر وہ حدیثیں جو پیغمبر خاتم نے مولا علی ابن ابی طالب کی شان میں بیان فرمائی ہے، ایک ایک پرچی پہ وہ حدیث لکھتی، پرچیوں کو ہاتھ میں پکڑتی، مدینہ کی گلیوں میں پھرتی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے جب خاتون خانہ باہر آتی انہیں ایک پرچی پکڑا کے کہتی، یہ نبی کا فرمان ہے جو میرے مولا علی کی شان میں ہے، سمجھو۔ اگر سمجھ نہ آئے تو علی کی اس نوکرانی کو تکلیف دینا، میں تمہیں آ کر یہ حدیث نبی سمجھا دوں۔ اساں بڑے پرسکون ماحول دے وچ، اساں جڑے ذاکر تے خطیب ہیں، بڑے پرسکون ماحول دے وچ تھوڑا سانو آسرا ہوندا جی، اتنا مجمع ہے، کسی دی ضرورت ہے سانو آ کے حلال آوے۔ باہر وہنے ہیں تو جناب میں تے غریب جیاں چھوٹا جیاں طالب علم ہاں، دو گن مین اور ڈرائیور اور پتہ نہیں کتنے بندے نال ہوندے جی، تحفظ۔ ایسے ماحول میں اگر ہم ممبروں سے علی کے فضائل بیان کریں، اتنا کمال نہیں ہے، کمال ہے حجاج کے سامنے علی کے فضائل بیان کیے گئے۔ حجاج جیسا ظالم اللہ جانتا ہے، وہ بدبخت صبح ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک کسی شیعہ علی کے خون میں وہ ملعون اپنا چہرہ نہیں دیکھ لیتا تھا۔ اتنا بڑا ظالم۔ یہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کی یہ روٹین ہے، ایسے ہی گھروں میں جاتی ہے، پرچیوں پہ مولا علی کے فضائل کی حدیثیں لکھی ہوئی ایک ایک بندے کو جا کے پکڑاتی ہے اور کہتی ہے پڑھو، نہ سمجھ آئے تو علی کی یہ خادمہ آپ کو آ کے سمجھا دے گی۔ ہوتے ہوتے یہ خبر پہنچ گئی حجاج بن یوسف تک کہ ایسے ہی آپ کی راجدھانی میں ایک خاتون ہے، وہ علی کے فضائل پرچیوں پہ لکھ کے ایک ایک گھر میں پہنچا رہی ہے۔ توجہ ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ ہاں ایک صلوات اور پڑھو تاکہ اور کوئی اٹھنے والا بندہ ہے تو وہ ایزی اٹھ کے چلا جائے۔ حجاج تک بھی یہ بات پہنچ گئی، اسے بڑا عجیب لگا، میرے دور حکومت میں، میری راجدھانی میں گورنر ہوں مدینے کا، اور میری راجدھانی میں کوئی یوں کھلم کھلا علی کے فضائل کی تبلیغ کرے۔ اس نے سپاہی کو آرڈر دیا، جاؤ اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ دروازے میں جیسے سپاہی آیا، اس نے کہا آپ کو حجاج نے بلایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ میں آتی ہوں۔ اس نے کہا میں نے ساتھ لے کے جانا ہے، میں نوکر ہوں اس کا، میں مجبور ہوں آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو حرہ بنت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا نوکر ہوگا تو، میں ہوں نوکر علی کی، جاؤ میں خود آ جاؤں گی۔ وہ چلا گیا، آئی گھر میں، غسل کیا، غسل شہادت، غسل شہادت کیا، کفن پہنا،
جب تیار ہو کے گھر کے صحن سے گزر رہی تھی، بچے ارد گرد آ گئے، اماں آج اس عالم میں آپ نے غسل کیا، کفن پہنا، اس عالم میں کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اللہ کرے میں جملہ سمجھا لواں، میری پوری مجلس کا خلاصہ اسے کے جملے دے دیجیے۔ حورہ نے اپنے بچوں کو دیکھ کر کہا، بچوں علی کی ولایت مل گئی تھی مفت میں، آج اس کی قیمت دینے جا رہے ہیں۔ علی کی ولایت مل گئی تھی مفت میں، آج اس کی قیمت دینے جا رہی ہو۔ آئی حجاج کے دربار میں، حجاج نے کہا، یا حرہ سمعت انک تفضلین علی ابن ابی طالب علی فلان و علی فلان و علی فلان، میں نے یہ سنا ہے کہ تو علی کو افضل سمجھتی ہے، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی۔ بولو اتنے کیا کر سائیں، اسی ہوندے جڑے وڈیاں وڈیاں فیساں لے کے تے ایتھے مولا علی دے فضائل پڑھ دے ہیں، اسی اتھے ہو گیا تک ہو گیا، یہ تو اتھے پتہ چلے ہاتھ تھا نا۔ خیر جب اس نے کہا نا میں نے یہ سنا ہے، دیکھیے علی کی کنیز کی جرت، ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتی ہے، لقد کذب من زعم انی افضل علی ابن ابی طالب علی فلان و فلان و فلان، جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ میں علی کو صرف اس سے، صرف اس سے، صرف اس سے افضل سمجھتی ہو، بلکہ میں تو علی ابن ابی طالب کو آدم سے بھی افضل سمجھتی ہو، نوح سے بھی افضل سمجھتی ہو، موسیٰ سے بھی افضل سمجھتی ہو، عیسیٰ سے بھی افضل سمجھتی ہو۔ بولو اس کا دماغ بھت سے اڑ گیا ہوگا یا نہیں؟ لو جی لینے کے دینے پڑ گئے، میں تو 3 کے چکر میں تھا، اس نے 8 نبیوں کو شامل کر کے کہہ دیا میں تو علی کو ان 8 نبیوں سے بھی افضل سمجھتا ہوں۔ تو حجاج نے ایک مرتبہ خوش مغین، اب اس کا ترجمہ جس جس کے ذہن میں ہے وہ لطف لے گا، خوش مغین نگاہوں سے حرہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ جو تو دعویٰ کر رہی ہے اگر تو اس کی دلیل پیش نہ کر سکی لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، کہ میں تیری گردن یہیں قلم کر دوں گا۔ اسی لہجے میں جواب دیا، اے حجاج تو نہیں جانتا علی کا کوئی بھی نوکر دلیل کے بغیر بات کرتا ہی نہیں۔ سلام علیکم۔ علی کا نوکر جو بھی بات کرتا ہے اس کے پاس اس کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ خدا شاہد ہے صرف اس زمانے میں نہیں آج بھی ہے، اور جانتے ہو کیوں؟ یہ فیض ہے اس منبر کا، یہ فیض ہے ان مجالس سے امام حسین علیہ السلام کا۔ اچھا تو جو 8 نبیوں پر علی کو فضیلت دیتی ہے، 8 نبیوں پر علی کے افضل ہونے کو پڑھوں تو 8 مجلسیں چاہیے، کوئی ہے یار 8 مجلسیں کرانے واسطے؟ سلامت رہے محمد علی صاحب، ہو گئی آپ کی طرف سے 8 نبیوں سے جو تو افضل سمجھتی ہے، بتا کیف تفضلین علی ابن ابی طالب علی آدم علیہ السلام۔ آج میں صرف یہی ایک سنا لوں گا جو ہم سب کے باپ ہیں، ان پر تو کیسے علی کو افضل سمجھتی ہے؟ کہتی ہے اما قرأت القرآن، حجاج خلیفے بن کے بیٹھے ہو کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور وہاں اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو جب بنا لیا میں نے پھر فرشتوں کو حکم دیا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے ملائکہ اس کو سجدہ کریں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس کا نام کہ نوجوانوں، شیطان بھی ادھر لقب ہے، بڑے لقب اس دے بڑے ہیں ماشاءاللہ، نہ کہ ہے شیطان کا عزازیل، چلو دسی بجے نام اس مردود کا عزازیل ہے۔ یہ شیطان اور ابلیس اس کی حرکتوں کے مطابق اسے القاب دیے گئے ہیں۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا، آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، پھر وہ ترک اولا ہوا۔ ہوں اتھے ٹائم بڑا چاہیے جو میں اپنے
شیعہ نو ترک اولا سمجھاواں اے وہ فرق ہے دوسرے فرقہ تے ساڈے درمیان. ہم قائل ہیں کوئی بھی اللہ کا معصوم نمائندہ گناہ نہیں کر سکتا، حرام نہیں کر سکتا. لہذا اس طرح کی جو آیات یا روایات ملتی ہیں اس کی تعویل ہمارے علماء کرتے ہیں ترک اولا کیا ہے، گناہ نہیں کیا. اب وقت ہوتا تو میں اس کو سمجھاتا. خیر، آدم علیہ السلام کو ظاہری سی بات ہے یہ پہلے سے منصوبہ اللہ کا تھا کہ میں جاعل بنانے والا ہوں. کہاں؟ فی الارض. فی الارض کا ترجمہ کیا ہے؟ زمین. آفرین، ماشاءاللہ. پہلے ہی وہ بنے زمین کے لیے تھے، لہذا یہ بھی اللہ کا ایک منصوبہ تھا. جب ترک اولا ہوا اللہ نے کہا تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پہ چلے جاؤ. توجہ چاہتا ہوں، اب یہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ بیان کر رہی ہے کہ آدم کو جب حکم ہوا کہ جنت سے نکل جاؤ اور جا کے زمین پر رہو تو وہاں اللہ نے یہ آرڈر دیا آدم جنت سے جا تو رہے ہو لیکن دیکھو جو جنت کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا وہ یہی جنت میں اتار کے زمین پہ جاؤ. حرہ کہہ رہی ہے حجاج جب آدم زمین پہ آنے لگے اللہ نے جنت کی ورزی اتروا لی اور میرے مولا علی وہ ہے جن کے بچوں کے کپڑے رضوان جنت سے لے کے آتا ہے. ان کے کپڑے جنت سے آتے ہیں. میں مختصر کر رہا ہوں. میرے محترم ابن سکیت نام ذہن میں ہے نا؟ ابن سکیت اسی حجاج کے دربار میں بیٹھا، سوری متوکل کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے. متوکل نے اس سے کیا سوال کر لیا اس گھمنڈ میں کہ میرا ٹیوٹر ہے، میرے کو تنخواہ لینا. ایک درد دل بھی ہے نے او خدا را شیعہ قوم علی والے او علم دی قدر کرو. اسی بھی جڑا گھر دے وچ ٹیوٹر بن کے آندا ہے نا او دی قدر. یہ آج ہی ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، نظام تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے جب سے ٹیوشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور شروع کس نے کیا؟ خود تعلیمی اداروں نے کیا، استادوں نے کیا. متوکل نے بھی یہی سوچ کے بس یہ اتنا پیغام کافی ہے. متوکل نے بھی یہی سوچ کہ میرا ٹیوٹر ہے، ظاہری سی بات ہے میرا تنخواہ دار ہے، مجھ سے تنخواہ لیتا ہے، لیکن خدا جانتا ہے الحق کو یعلو ولا یعلی علیہ، حق اوپر رہتا ہے، حق کبھی نیچے نہیں آتا. ابن سکیت نے بڑی جرأت سے جواب دیا متوکل تو نے یہ پوچھا ہے نا کہ علی کے حسنین افضل ہیں یا میرے یہ دو بیٹے افضل ہیں؟ چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. جلال کے عالم میں کہتا ہے متوکل تو حسنین کی بات کرتا ہے، علی کا غلام کمبر بھی تیرے بیٹوں سے افضل ہے. میں علی کے غلام کمبر کے برابر نہیں سمجھتا تیرے بیٹوں کو. اس کی اسے قیمت کیا دینی پڑی؟ بدھی سے زبان نکال کے. یہ محاورہ نہیں ہے صرف، واقعاً اس کی زبان بدھی سے نکلوا دی گئی اور اسے شہید کر دیا گیا. ایسے وہ لوگ ہیں جن پر معصوم بھی آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. یہ ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب. اور ٹائم کیا ہوا ہے جناب؟ کوئی ٹائم دے بارے دسیو. او میں انہیں روا روی چاہ گیا بھائی میں ہوں اپنی مرضی دے پڑھنا ہے، لیکن میں تھوڑا بھی تو خیال کتنا ٹائم ہو گیا پڑھ 11 بجے تک پڑھنا ہے. تو میرے محترم مولا علی ابن ابی طالب اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے. ہوں سن دینا ہے جب سارے اعمال حاجی نمازی لے کے پہنچیں گے کہاں؟ میدان محشر میں آخری چیک پوسٹ تھے جی. سبحان اللہ. وہاں کیا کہا جائے گا؟ وقفوہم انہم مسئولون. ان کو روک لو، ان سے ولایت علی کے بارے میں سوال کرنا ہے. یہ ہوئی فرق ذاکر تے مولوی دے وچ. ذاکر یہ ہوئی گل کی تھی، یہ نعرے لگے نا
تے مولوی ہوئی گل پہ کر دے، گل وہی ہے تے انداز بھی میرا ایڈا بھیڑا کوئی نہیں. لیکن باہر کے میرے محترم مولا علی ابن ابی طالب اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. لیکن میرے محترم علی ابن ابی طالب کی معرفت تو حاصل کریں نا. ہمیں پتہ تو ہو نا علی ابن ابی طالب کون ہے، کس معراج پر ہے مولا علی ابن ابی طالب. معراج سے یاد آ گیا، پیغمبر خاتم کو معراج نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ معراج کا کیا مطلب ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. کیا مطلب؟ نماز بلندی ہے. ہائے کاش سارے علی آلیاں نو عربی آندی ہوندی تے ازبر آندی ہوندی. وقت میں جیاں مولوی عربی عبارت کچھ پڑھے ترجمہ کچھ کرے، لوگوں کا دماغ خراب نہیں کر سکتا. بات یہی ہے، یہیں پر مصیبت یہی ہے. میں پڑھتا کچھ ہوں، ترجمہ کچھ کر دیتا ہوں. یہ معراج کا معنی کیا ہے؟ عروج کا ذریعہ، پرواز کا ذریعہ. نماز مومن کی معراج ہے. مطلب جیسے ہی مومن نماز میں آتا ہے جسم تو اس کا یہیں پر ہے، روح اس کی عالم بالا میں پرواز کر رہی ہو. اچھا تھوڑی ساڑی روح ویندی ہے، پیغمبر خاتم دی بھی روح گئی سی. یعنی پیغمبر خاتم کو جو معراج نصیب ہوئی تھی، حضور کی روح گئی تھی عالم بالا، کعبہ قوسین او ادنا کی منزل تک. جسمانی طور پر گئے تھے، کیونکہ قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک اور منزہ ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے عبد کو. عبد کا ترجمہ کیا ہے؟ بندہ. بندہ بحالت حیات گیا تھا معراج پہ یا وفات کے بعد؟ حیات میں نا. بندہ بحالت حیات صرف جسم کو کہتے ہیں یا روح کو کہتے ہیں؟ صرف جسم کو، روح نہ ہوئے بے شک انہوں زندہ اکسائیں. اور یار تھوڑا میرے نال مزاج رلاؤ، ایک ماحول بنائیے. اور میں کوئی ایڈا بڑا روبدار خطیب نہ، میں تھوڑا ایک چھوٹا یا بھرا سمجھو چا یا بڑا بھرا سمجھو چا. ایک ماحول ایسا ہے کہ بے تکلفانہ ماحول. بندہ بحالت حیات صرف روح کو کہتے ہیں یا جسم کو کہتے ہیں؟ صرف جسم کو بھی نہیں کہتے، صرف روح کو بھی نہیں کہتے. اگر صرف جسم کو کہا جائے روح نہیں ہے تو زندہ نہیں ہے. لہذا بندہ بحالت حیات روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے. اور اللہ فرما رہا ہے میں لے گیا اپنے بندے کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جسم کے ذریعے لے کے گئے. اچھا یہ معراج کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے، وہ معراج تو میں نے پڑھنی نہیں ہے. اب وہاں پر جو ایک عام طور پہ ممبروں پہ بڑا لہک لہک کے پڑھا جاتا ہے کہ ایک منزل ایسی پہنچی، سامنے پردہ تھا، پردے سے ہاتھ باہر آیا، انگوٹھی پہچانی. سچی بات یہی ہے، ممکن ہے کوئی مجھ سے بڑا محقق تحقیق کرنے والا یہاں موجود ہو، وہ مجھے کسی معتبر کتاب میں، معتبر حدیث میں دکھا دے. معتبر منابع میں، معتبر مدارک میں مجھے تو ایسا کچھ نہیں ملا. یہ اصل پتہ ہے کیا، یہ مولا علی ابن ابی طالب کی محبت میں بندے پھر ایسی باتیں قبول بھی کر لیتے ہیں. ہاں ساڑھے مولا علی انہوں نے بڑا مرتبہ جی، بڑا مقام. ٹھیک ہے میرے محترم، مولا علی کے فضائل اپنی جگہ، لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کرو نا. اچھا حجت خدا کیا ہوتا ہے؟ لولا الحجت لساخت الارض بأہلہا. اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں سمیت غرق ہو جائے، ہلاک ہو جائے. پیغمبر کے زمانے میں زمین پر حجت خدا کون؟ خود پیغمبر خاتم، خود پیغمبر خاتم حجت تھے نا.
لیکن اب جب پیغمبر خاتم نے زمین کو چھوڑا اور معراج پہ عرش کی بلندیوں تک گئے تو زمین حجت خدا سے خالی نا؟ بولو یار، حجت خالی، حجت سے زمین خالی ہے؟ نہیں، پیغمبر کے بعد کون ہے حجت؟ مولا علی۔ مولا علی تو زمین پر ہے نا، لیکن آپ بھی اگر مولا علی کو معراج میں پردے کے پیچھے بٹھا دیں، اب زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے گی۔ زمین غرق نہیں ہوئی، زمین ویسے کہ ویسی رہی، معراج سے ہو کے واپس بھی آ گیا۔ اچھا مولوی صاحب گل کی ہے ایسی ہے، میں کسی معتبر روایت سے نہیں پڑھیا، اگر علی کی فضیلت ہی سننا چاہتے ہیں میرے محترم معراج میں، تو آؤ میں تمہیں سناتا ہوں جو معتبر روایات میں ملتی بھی ہے۔ پیغمبر خاتم گئے معراج پہ، کعبہ قوسین او ادنا کی منزل پہ پہنچے بھی صحیح، محب اور محبوب میں باتیں بھی ہوئی، بہت سارے واقعات، جنت کی سیر بھی کی، جہنم کا معائنہ بھی کیا۔ جب واپس آتے ہیں میرے مولا علی ابن ابی طالب آ کے سلام کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ معراج کا حال آپ بتائیں گے یا میں علی بتاؤں؟ اچھا دماغی چاون علی گل اے بھی نہیں، علی بیٹھے ہیں زمین پہ، پیغمبر خاتم او کعبہ قوسین او ادنا، عرش پتہ نہیں کتنے رہ گیا، کعبہ قوسین او ادنا کی منزل پہ، یہ بھی ذہن نہیں مانتا۔ علی زمین پہ بیٹھ کے جب پیغمبر واپس آئیں تو کہیں یا رسول اللہ معراج کا حال آپ بتائیں گے یا؟ آج سمجھانا بڑا اوکھ ہے۔ ماشاءاللہ سائنس ترقی کر گئی ہے نا، چاند پہ پہنچ گئی ہے نا دنیا، ناسا میں خلائی اسٹیشن ہے، جو آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں، قبلہ گوگل صاحب نے آج کل بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ آپ وہاں دیکھیں خلائی شٹل اپنے اڈے پہ تیار کھڑی ہوتی ہے، قبلہ کوئی حکم ہوئے تو فرماوے ضرور وہاں۔ اچھا جو کمپیوٹر آپریٹر ہوتا ہے اڈے کے ساتھ، جہاں سے وہ شٹل نے اڑنا ہے، اڑان بھرنی ہے، وہاں تو جب اڑتی ہے تو اتنی آگ اور اتنی تپش ہوتی ہے کہ وہاں ساتھ تو کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کچھ فاصلے پہ ایک کیبن میں وہ کمپیوٹر آپریٹر بیٹھا ہے، وہ کمپیوٹر سے آپریٹ کر رہا ہے اور کمپیوٹر کی سکرین پہ وہ اس خلائی شٹل کو بھی دیکھ رہا ہے، بٹن دباتا ہے، وہ اڑان بھرتی ہے، جا رہی ہے، وہ کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے۔ اب خلائی شٹل نے سفر کیا، سفر کرتے کرتے زمین کے مدار کو چھوڑا اور زمین کے مدار سے نکل کے جب چاند کی سرزمین پہ خلائی شٹل نے لینڈ کیا، وہاں سے وہ جو ہوا باز تھے وہ اترے۔ یہ بندہ یہاں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ وہ ہوا باز باہر نکلے، وہ جہاز چلانے والے باہر نکلے، انہوں نے چاند کی سرزمین کے اوپر چہل قدمی کی، لیکن وہاں کیونکہ کشش ثقل نہیں ہوتی، وہاں بندہ ایسے جیسے گیند ٹپے کھا کے اچھلتی نہیں ہے، بے وزن ہو جاتا ہے نا بندہ۔ انہوں نے جناب چاند کی سیر کی، زمین کی، وہاں سے جو نمونے لینے تھے وہ لیے، اپنے پاس محفوظ کیے، دوبارہ خلائی شٹل میں بیٹھے، خلائی شٹل نے دوبارہ زمین کی طرف سفر شروع کیا۔ جب اپنے اڈے پر آ کر وہ خلائی شٹل اترتی ہے، وہ جو کمپیوٹر آپریٹر بیٹھا تھا وہ کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کر کے اپنے آفس کو تالا لگا کے گاڑی نکالتا ہے، ادھر خلائی شٹل پہنچی، ادھر یہ گاڑی پہ پہنچا اور ہوا باز کو آگے کہتے جناب چاند کا حال آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ چاند کا حال آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ کیوں؟ یہ جو ریڈیائی لہریں انسان کی ایجاد ہے، ان ریڈیائی لہروں میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ زمین پہ بیٹھ کر چاند کو بھی دیکھ سکتا ہے، چاند پر رہنے والے جانے والے بندوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب ریڈیائی لہروں میں یہ قوت ہے تو نورانی لہروں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ علی رہے زمین پہ، عرش کو بھی دیکھتے رہے، جنت کو بھی دیکھتے رہے، فرشتوں کو بھی۔ یہ کم فضیلت ہے مولا علی کی یار، عقل میں بھی آنے والی بات ہے۔ اچھا ایک اور قصیدے دا مصرع پڑھا جائے۔ جب پیغمبر خاتم معراج سے واپس تشریف لائے تو وہاں پیغمبر خاتم جب
معراج کے حالات لوگوں کو بتا رہے تھے، تو ظاہری سی بات ہے وہاں معراج میں بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا بات، یہ تو 30ویں پارے میں قرآن کہہ رہا ہے بات ہوئی۔ تو اللہ تو جسم رکھتا نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات ہوئی تو کیسے ہوئی؟ اللہ نے درخت میں آواز پیدا کر دی اور وہاں سے اللہ گفتگو کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی سے گفتگو کیسے کی؟ وہ کسی نے سوال کیا تو پیغمبر خاتم نے، یہ بھی چھوٹا سا ایک جملہ ہے، قصیدے کا ایک مصرع ہے، لیکن فضائل کی معراج ہو جائے گی اگر آپ سمجھ گئے۔ پیغمبر خاتم نے فرمایا کلمنی اللہ بلہجۃ علی بن ابی طالب، معراج کی رات اللہ نے مجھ محمد سے گفتگو علی کے لہجے میں کی۔ علی اللہ کا وہ باعظمت بندہ جس نے خدا شاہد ہے اللہ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا، جب بھی بارگاہ رب العزت میں مناجات کی، یہی مناجات کی، الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، اے میرے معبود علی کی عزت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ علی ربا، اور علی اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ بس اتنا سا ہے؟ نہیں، اجعلنی کما تحب، مالک انت کما احب، مالک تو ویسا میرا اللہ ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں۔ علی کی تمنا یہ ہے اجعلنی کما تحب، علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہاں سے ہمیں درس نہیں ملتا؟ کم از کم ہر نماز کے بعد ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں، یا علی انت مولایا، یا علی آپ میرے مولا ہیں، اور جیسا مولا مجھے چاہیے تھا یا علی تو ویسا ہی مولا ہے۔ یا علی میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہی ہے، مجھے اپنا ویسا غلام بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ہمیں بھی تو چاہیے نا، مولا جب کامل ہے، مولا میں کوئی نقص نہیں ہے، تمام صفات کمال کی انتہا ہوتی ہے مولا علی ابن ابی طالب پہ، تو ہمیں بھی تو چاہیے نا۔ میں نہیں چاہتا کہ ابو ذر بن جاؤ سارے، میں نہیں کہتا سلمان بن جاؤ، میسم بن جاؤ، لیکن کم از کم اتنی کوشش تو کرو کہ کل مولا کے سامنے جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ مولا یہ نہ کہیں کہ تم کون ہو، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ خدا شاہد ہے اتنا باعظمت علی۔ میرے محترم، آج 20 رمضان المبارک ہے، آپ کی زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں۔ 20 رمضان المبارک کو علی کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں، بابا کا سر اقدس زخمی ہے، طبیب آ رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں۔ عزادارو اسبغ بن نباتہ بتاتا ہے، اسبغ بن نباتہ بتاتا ہے علی کے سچے چاہنے والے تھے، آرام نہیں ہے انہیں گھروں میں، بار بار آتے ہیں در علی پہ، مولا حسن سے اجازت لیتے ہیں، مولا علی کو دیکھنا ہے۔ اسبغ بن نباتہ آئے، اصرار کے ساتھ اجازت ملی۔ اسبغ بن نباتہ کو اسبغ بن نباتہ بیان کرتا ہے، اسبغ کہتا ہے میں جب آیا اس کمرے میں، اس حجرے میں جہاں میرے مولا علی ابن ابی طالب بستر پر محو استراحت تھے، وہ کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے جھٹکا لگا، کیوں؟ میں نے جب علی کے چہرے کی طرف دیکھا نا، علی کے ماتھے پر زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے میں فیصلہ نہیں کر پایا، پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا علی کے چہرے کا رنگ زیادہ ہے۔
ازادارو اسبق کہتے ہیں یا علی اللہ جانے پھر یہ علی کی آواز پھر سننا نصیب ہو یا نہ ہو۔ مصائب کے دوران ایک حدیث علی بھی سنتے جاؤ۔ اسبق کہتا ہے یا علی تمنا ہے، اب مجھے لگ یہی رہا ہے ہم دوبارہ علی کو نہیں دیکھ سکیں گے، یا علی تمنا ہے آخری وقت حدیث رسول سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے۔ میرے مولا علی نے کہا اسبق قریب آؤ، انگلی پکڑی یوں شہادت کی انگلی، اور کہا اسبق جب رسول اسلام کا آخری وقت تھا، رسول اسلام سے بھی میں نے یہی کہا تھا یا رسول اللہ اپنی زبان اقدس سے حدیث سنا دیجیے، رسول اسلام نے بھی میری ایسے ہی انگلی پکڑ کے کہا تھا یا علی جاؤ مسجد میں جا کے اعلان کر دو الا ومن اق والدیہ فعلیہ لعنت اللہ، الا ومن ابک عن مولاه فعلیہ لعنت اللہ۔ علی جا کے اعلان کر دو کہ جو بھی اپنے والدین کا نافرمان ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ الا ومن ابک عن مولاه، آگاہ ہو جاؤ جو غلام اپنے مولا سے بھاگ جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جب علی ممبر سے نیچے آئے لوگوں نے پوچھا یا علی اس کی وضاحت، یہ کون والدین، کون آقا، کون غلام؟ مولا علی کہتے ہیں میں پیغمبر خاتم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ اس والدین سے کون مراد ہیں، ان دو مولاؤں سے کیا مراد ہیں؟ پیغمبر خاتم نے اسبق کو بتا رہے ہیں میرے مولا علی ابن ابی طالب، اسبق کو بتا رہے ہیں نبی نے مجھے بتایا انا وانت یا علی ابوا هذه الامه، اے علی میں اور تو اس امت کے دو باپ ہیں۔ اگر علی باپ ہے تو آج یہ ساری امت یتیم ہو رہی، صرف علی کی بیٹیاں علی کی اولاد یتیم نہیں ہو رہی، عزادارو ساری امت یتیم ہو رہی ہے۔ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، جو ہماری نافرمانی کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور یا علی تو اور میں اس امت کے دو مولا ہیں، جو ہم سے بھاگتا ہے ہماری اطاعت نہیں کرتا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اسبق یہ روایت سن کے مولا علی سے ودا کر کے روتی آنکھوں کے ساتھ چلا گیا۔ یہی وہ رات تھی جس رات میں میرے مولا نے اپنی اولاد کو جمع کیا، ایک ایک اولاد کو مولا نے وصیت کی۔ بڑے بیٹے مولا امام حسن علیہ السلام کو اسرار امامت سپرد کیے، جو تبرکات امامت تھے وہ بھی سپرد کیے، اللہ جانتا ہے۔ پھر میرے مولا نے ایک ایک اپنے بیٹے کا ایک ایک اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے مولا حسن کے ہاتھ پہ رکھا۔ جب سب کا ہاتھ رکھ دیا نا، 35 والی جانب ایک بی بی کے رونے کی آواز بلند ہو۔ میرے مولا نے کہا ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ کون بی بی ہے جو درد بھرے بیان کر رہی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا بابا ماں ام البنین ہے جو اونچی آواز میں رو رہی ہے۔ عزادارو میرے مولا نے کہا ام البنین ابھی تو میں زندہ ہوں پھر کیوں رو رہی ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی آقا میں دیکھ رہی ہوں سب کا ہاتھ آپ نے مولا حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، میرا عباس اس قابل نہیں تھا کہ میرے عباس کا ہاتھ بھی مولا حسن کے ہاتھ میں رکھتے۔ عزادارو مولا اس زخمی حالت میں بھی زاروں قطار رو کر کہتے ام البنین جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھ رہی۔ اس کے بعد مولا حسین کو قریب بلایا، مولا عباس کو قریب بلایا، اب مولا عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں نہیں دیا، مولا حسین کا ہاتھ پکڑ کے مولا عباس کے ہاتھ میں رکھا، گویا کہ کربلا کی تاریخ دوہرا رہے ہیں۔ اس کے بعد ابھی آپ رضوی صاحب سے بھی سن رہے تھے، میرے مولا نے اپنی بڑی بیٹی مسافرہ شام بی بی جناب زینب عالیہ کو اپنے قریب بلایا، وصیتیں کی، ایک بات کان کے قریب منہ لے جا کر کہی میرے مولا نے۔ عزاداروں پوچھتے رہے سن 40 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک علی کی بیٹی سے گھر کے افراد بھی پوچھتے رہے بابا نے آخری وقت کیا کہا تھا، علی کی بیٹی نے نہیں بتایا۔ عزاداروں 40 ہجری گزر گئی، 61 ہجری آئی،
یہ علی کی بیٹی ثانی زہرا پہنچ گئی میدان کربلا. میدان کربلا میں الا قد قتل الحسین کی آواز بھی بلند ہو گئی. لوٹو تبرکات علی و بدھول کو یہ آواز بھی بلند ہو گئی. زیور پہن کر علی کی بیٹیاں کوفہ کے بازاروں میں بھی پہنچ گئی. کوفہ کے بازاروں درباروں کے بعد علی کی بیٹیاں اسی حالت میں جب شام کے بازار میں پہنچی ہے نا، اللہ جانتا ہے طبل بج رہے تھے، لوگ ناچ رہے تھے، تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے تھے. علی کی بیٹی پیدل 3 دن تک سنتے ہو نا، علی کی بیٹی کو شام کے دروازے میں روکے رکھا. کیا کہا گیا؟ یہی کہا گیا نا کہ بازار سجانے ہیں، دربار سجانا ہے. بدماش منوائے گئے، ناچنے والے منوائے گئے. ازاداروں 3 دن علی کی بیٹیاں شام کے دروازے میں انتظار کرتی رہی. 3 دن بعد جب حکم آیا آ جائے قافلہ، لیکن پیدل آئے. علی کی بیٹی پیدل آئے. اللہ جانتا ہے علی کی بیٹی، بہادر باپ کی بہادر بیٹی، بڑی بہادری سے علی کی بیٹی شام کا بازار عبور کرتی گئی. آپ کو پتہ ہے نا شام والوں نے کیسے استقبال کیا؟ ازاداروں چھتوں پر عورتیں بیٹھی تھیں. آپ کوئی مہمان ہے نا تو پھول نچھاور کرتے ہیں، ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے. ازاداروں جن ملونہ عورتوں کے پاس پتھر نہیں تھے وہ گھر سے پانی گرم کرتے، ابلتا ہوا پانی چھتوں پر لے آتی. علی و بطول کی بیٹیوں کے سروں پر وہ گرم پانی پھینکا جاتا تھا. علی کی بیٹی بازار عبور کرتی جا رہی ہے. دربار کا دروازہ چند قدم رہ گیا، علی کی بیٹی بیٹھ گئی. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے شاید سفروں کی تھکی ہوئی تھی، تھک کے بیٹھ گئی ہوگی. نہیں ازادارو، علی کی بیٹی بیٹھی. ادھر ظالم نے میرے بیمار مولا کی کمر پہ سطریں لکھنا شروع کر دیا. میرے بیمار مولا آئے آگے کہتے ہیں پھپھی اماں ظالم ظلم کر رہا ہے، بتائیے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ کہا بیٹا سجاد بیٹھو. آپ پوچھا کرتے تھے نا 21 رمضان المبارک کو میرے کان میں میرے بابا نے کیا بات کی تھی؟ بیٹا سجاد سنو، میرے کان میں میرے بابا نے کہا تھا بیٹا زینب تجھے شام کے بازاروں میں بھی جانا ہے، یزید جیسے شرابی کے دربار میں پیش ہونا ہے، خطبے بھی پڑھنے ہیں. اور پھر بابا نے مجھے تسلی دی تھی کہ بیٹا زینب گھبرانا نہیں، بازار کے ہر موڑ پر تیرا بابا تیرے ساتھ ہوگا، تیرا بابا تیرے ساتھ ہوگا، بازار میں بھی تیرے ساتھ ہوگا، دربار میں بھی تیرے ساتھ ہوگا. بیٹا سجاد میں جیسے ہی شام کے بازار میں داخل ہوئی نا، میں اپنے بابا کو دیکھتی آ رہی تھی. ارے جو درد دل رکھنے والے ہیں اگر میرا جملہ سمجھ گئے تو یہی منزل مصائب ہے. میں بابا کو بازار کے ہر موڑ پہ دیکھتی آئی ہوں. لیکن بیٹا سجاد یہ وہ بدماشوں کا مجمع آیا ہے، میں دیکھ رہی ہوں میرے بابا مجھے نظر نہیں آ رہے. ارے علی بھی برداشت نہ کر سکے کہ اپنی بیٹی کو بدماشوں کے مجمع میں. ازادارو آپ پرسہ دینے آئے ہیں علی کی بیٹیوں کو، علی کے بچوں کو، کیونکہ آج وہ یتیم ہو گئے. ازادارو مولا علی ابن ابی طالب کا جنازہ تیار ہوا. آپ سنتے ہیں نا بیٹے موجود تھے کفن دینے والے، غسل دینے والے. میرے مولا کو اچھا غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، جنازہ تیار ہوا. میرے مولا نے یہ وصیت کی تھی بیٹا حسن بیٹا حسین آپ نے پیچھے سے تابوت کو اٹھانا ہے، آگے سے نہیں اٹھانا، آگے سے تابوت خود چلے گا. علماء نے بتایا کہ جبرائیل اور میکائیل نے آگے سے اٹھایا تھا. بیٹا جہاں جا کے یہ تابوت رک جائے وہاں جا کے میری میت کو دفن کر دینا. نقشہ سن لیا نا، بیٹے موجود ہیں، تابوت اٹھانے والے ہیں، غسل بھی ملا، کفن بھی ملا. عجب نہیں مولا علی ابن ابی طالب کی روح مولا حسین کو دیکھ کے رو رہی ہو. اے میرے مولا علی ابن ابی طالب آپ کو کم از کم غسل بھی ملا، کفن بھی ملا، بیٹوں نے دفن بھی کیا. میں قربان جاؤں کربلا کے مظلوم حسین پہ.
ازادارو 3 دن تک جس کا لاشا کربلا کی گرم ریت پر پڑا رہا، ازادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ گنج شہداء سے گزرا نا، آپ کو پتہ تو ہے نا علی کی بیٹی اس حالت میں تھی، اونٹوں پر سوار تھی۔ ازادارو جب یہ میری آقا زادی کا اونٹ گزرا ہے نا وہاں سے جہاں بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا، آپ سنتے ہیں نا علی کی بڑی بیٹی جناب زینب عالیہ اونٹ سے ایسے اتری جیسے مولا عباس گھوڑے سے اترے۔ وہ تو تشبیہ دی جاتی ہے مولا عباس کے بازو نہیں تھے، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، لیکن یہ بیوی نے گرایا کیوں؟ علماء نے جو لکھا ہے وہ کہتا صرف اس لیے گرایا، جب اپنے بھائی کے لاشے پہ نظر پڑی، اس کے بعد علی کی بیٹی کی نظر گھومی پڑی بھتیجے کے چہرے پہ، بھتیجے کے چہرے کو جب دیکھا علی کی بیٹی سمجھ گئی اگر منظر نہ بدلا میرا بھتیجا سجاد یہی مر جائے گا۔ علی کی بیٹی نے خود کو اونٹ سے گرایا تاکہ بھتیجے کی توجہ ہٹ جائے۔ ازادارو آتی ہے بڑے ہاتھوں کے ساتھ یہ جملہ کہا اتجود بنفسک یا بقیت الماضی، اے بزرگوں کی یادگار کیا تو بھی جان دینا چاہتا ہے؟ مولا سجاد کی ایک حضرت سن لیجئے اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام مسائل ختم ہو جائے گا۔ اتجود بنفسک یا بقیت الماضی، اپنی جان دینا چاہتا ہے میرے بیٹے سجاد؟ ازادارو مولا سجاد کی حضرت سناتا ہوں۔ میرے مولا نے کہا پھوپھی اماں تو ہی بتا کیا کرے وہ جوان بیٹا جس کا جوان بیٹا بھی موجود